رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر المومنین و اولادہ المعصومین الذی من تکلم سمع کلامہ ومن سکت علم ما فی نفسہ ومن عاش فعلیہ رزقہ ومن مات فالیہ معادہ۔ والصلاة والسلام علی نبی الامی القرشی الہاشمی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گفتگو ہے ضرورت دین اور شریعت، وہ دین کہ جو بشریت کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور وہ قانون کہ جو انسان کو انسان بنے رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، جو رشتے نبھانا اور ان کو آگے بڑھانا بتاتا ہے، دنیاوی زندگی کو کامیاب بنانے کا سلیقہ بتاتا ہے، اور وہ دین جو دین اسلام کے نام سے ہے، جو دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ قبر کی منزلیں ہوں، برزخ کی منزلیں ہوں، محشر کا ماحول ہو یا حساب و کتاب کی منزلیں ہوں، ہر جگہ پر اس دین کی ضرورت ہے۔ اور قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ وہی ایک دین ہے کہ جس کو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین اگر لے کر آئے گا تو اس کے سے اللہ نے کہا میں قبول نہیں کروں گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو کچھ تو خاصیت ہوگی اس دین میں جو اللہ نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی دین ہم قبول نہیں کریں گے، اور جو دین لے کے آؤ گے وہ ہماری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو کوئی تو خاص بات ہوگی اس دین میں جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ بہت ساری خاصیتیں ہیں، اس میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس دین کا مقنن خود پروردگار ہے۔ اس دین کو بنانے والا، اس کے قوانین کو مرتب کرنے والا خود پروردگار ہے، اور جن قوانین کو، جن قانونوں کو، جن احکامات کو اللہ نے مرتب کیا ہے وہ نامکمل نہیں ہو سکتے۔
وہ مکمل ہوں گے اور انسانیت کے لیے مفید ہوں گے۔ جس کو توحید پر یقین ہے اور اللہ کی الوہیت اور ربوبیت پر یقین ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو ہلاکت کی منزل میں نہیں لے جانا چاہتا۔ اگر ہلاکت کی منزل میں لے جانا ہوتا تو اتنے سارے انبیاء کیوں بھیجے جاتے؟ ایک نبی بھیجا، لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا۔ خطا صرف یہ تھی کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہا تھا، تو اس کے لیے نہی عن المنکر جو ہے وہ بھاری پڑ گیا، تو لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے آیا۔ تو اب دوسرا نبی نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اس کو چاہیے تھا کہ چلو ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تو چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، اس نے نبیوں کے بعد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ جب تبلیغ نبوت عروج پر پہنچی تو ختم نبوت کے نام سے حضور ختم مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ارسال فرمایا، اور آپ کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے، آپ کی شخصیت کو متعارف کرانے کے لیے یہ کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ میں نے جو نبی بھیجا ہے، یہ نبی صرف یہ نہیں کہ زیور علم سے آراستہ ہے، بلکہ یہ زیور اخلاق سے بھی آراستہ ہے۔ یہاں علم بھی پایا جاتا ہے، علم بھی پایا جاتا ہے، اخلاق بھی پایا جاتا ہے، سیرت بھی پائی جاتی ہے، اور رحم دلی بھی پائی جاتی ہے، اور ساتھ میں کرم بھی پایا جاتا ہے۔ کریمی ان کا خاصہ ہے، رحم کرنا ان کا خاصہ ہے، اور کیسا رحم کہ قرآن نے کہہ دیا ہم نے ان کو رحمت للعالمین بنایا۔ نہ یہ کہ صرف وہ لوگ کہ جو مسلمان ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے نبی رحمت ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے رحمت للعالمین بنایا۔ اور اگر آپ ان کے بنانے کے بارے میں دیکھیں اور تخلیق کے بارے میں دیکھیں تو ایسا بنایا کہ دوبارہ ویسا نہ بنایا۔ نبی کو جب بنایا اللہ نے تو ایسا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا اچھا بنایا کہ دوبارہ ویسا نہ بنایا، یعنی محمد بنے تو دوسرا محمد نہ بنا، اور اگر بنتا بھی تو محمد کا ثانی ہوتا، محمد نہیں ہوتا۔ پوری طرح سے مکمل بنایا، ہر طرح سے مکمل بنایا، عبادت میں، شرافت میں، رحمت میں، کرم میں، سخاوت میں، جتنی بھی فضیلتیں ہو سکتی تھیں ساری فضیلتوں کا مجسمہ حضور ختم مرتبت کو بنایا۔ اس کے بعد دوسرا محمد نہ بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اور بنانے کے بعد اپنی ثنائی پہ ناز کیا، تبارک اللہ و احسن الخالقین۔ کتنی بابرکت والا وہ پروردگار ہے، کتنی بابرکت وہ ذات ہے کہ جس نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا اچھا بنایا۔ آپ جس اینگل سے دیکھیے اس بنانے ہوئے کو، اس اللہ کے جو ہے شاہکار کو، خداوند کلیم کی سب سے پہلی مخلوق کو جس اینگل سے بھی دیکھیے وہ مکمل ہے۔ اخلاق، سیرت، انداز میں جیسے دیکھیں گے تو میں نے ایک لفظ کہی، وہ یہ کہی کہ اللہ نے ایک محمد بنایا، ویسا دوسرا نہ بنایا، ویسا دوسرا نہ بنایا۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک سے کام چلنے والا نہیں تھا، ایک سے کام چلنے والا نہیں تھا، چونکہ بنانے کے بعد بلاتا نہ، یا بھیجنے کے بعد پھر بلاتا نہ اس کو تو چل جاتا کام، لیکن اس نے بھیجا پھر اس کے بعد بلا لیا۔ تو اب اگر ایسا محمد جس کو اللہ نے مکمل بنایا اور اس کے آنے کی، اس کی سیرت کی، اس کے کردار کی، اس کے اخلاق کی، اس کی رحمتوں اور کرم اور سخاوت کی عادت پڑ گئی ہے، تو بھی پروردگار اس کو رہنے دے، اور اس کے آنے پر تو نے کہا کہ جب تک یہ میرا محمد آپ کے درمیان میں رہے گا میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ چونکہ گزشتہ امتوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ گناہ کرتے تھے فوراً عذاب آ جاتا تھا۔ اچھا کوئی چوری کر کے آتا تھا، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ دروازوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ فلاں صاحب نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے یہ غلطی کی ہے، اس کے دروازے پہ جو مین گیٹ ہوتا ہے نا، اس مین گیٹ پہ لکھ جاتا تھا۔ اگر ایسا آج ہوتا تو کیا ہوتا؟ لوگ اخبار کی جگہ دروازے پڑھتے ہوئے پھرتے ہیں، چونکہ لوگوں کو جو ہے وہ فکر اپنی نہیں ہوتی ہے، وہ فکر ہوتی ہے دوسرے کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہمیشہ لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، یہ فکر نہیں کرتے کہ میں کیسا ہوں۔
تو اگر فکر کریں کہ میں کیسا ہوں تو پھر وہ کیسا بھی اچھا ہوگا، ہم بھی اچھے ہوں گے۔ تو اگر ایسا آج کے زمانے میں ہوتا تو لوگ صبح کو اٹھتے سب سے پہلا کام ہوتا پڑوسی کا دروازہ دیکھتے کیا لکھا ہوا ہے، کیا لوچا کیا اس نے، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ نے امت محمدیہ کو ببرکت حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے 10 انعام دیے کہ جو اس سے پہلے امتوں کو نہیں دیے۔ ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ ان کے کیے کی سزا محشر پر اٹھا رکھی، اللہ ہے کہ کچھ ایسے عمل ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی، ان میں سے ایک ظلم بھی ہے۔ اللہ نے ایک رحمت کی، ایک رحمت العالمین کی وجود اور ان کی برکت کی بنیاد پر، ان کے وجود کی برکت کی بنیاد پر امت محمدیہ کے لیے رحم کیے، رحمتیں برسائیں۔ ان 10 چیزوں میں سے جو انعام دیے کہ یہ بھی ہے کہ ان کے اعمال کو چھپا کے رکھا، جو برے عمل ہیں انہوں نے چھپائے، پروردگار نے چھپائے۔ خلاق عالم نے کہا کہ اے میرے بندے، میں تیرے ایسے ایسے عمل جانتا ہوں کہ اگر ان کو میں اجاگر کر دوں تو تیرا باپ تجھے اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تو نے کیا گڑبڑ کیا ہے، مجھے پتہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ حدیث قدسی میں ہے یہ جو زمین ہے جس پہ آپ چلتے ہیں یہ آپ کی ہر حرکت کے واقف ہے۔ اور وہ سورہ زلزال پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو یہ ساری آپ کی حرکتیں بیان کرے گی۔ وقال الانسان ما لها، ایک انسان کہے کہ تجھے کیا ہو گیا آج اتنا جھٹکے لے رہی ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ ساری خبریں اس انسان سے بیان کرے گی۔ اب یہ انسان ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک گئے، قرآن میں یہ انسان کون ہے جس سے زمین باتیں کرے گی؟ ارے بھائی تراب، ابو تراب سے ہی باتیں کرے گی اور کس سے کرے گی؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی بات اچھی نہیں کہی، اچھی نہیں تھی یہ بات؟ تو وہ بتائے گی کہ آپ نے کہاں کہاں کیا 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 ہے۔ زمین تو جانتی نا، آپ جہاں پہ زمین پہ ہی ہے نا، زمین جانتی ہے۔ اس کے بعد حدیث قدسی پروردگار کہتا ہے صرف زمین ہی نہیں جانتی، یہ سورج جو چمک رہا ہے یہ آپ کے تمام اعمال سے واقف ہے، یہ جو چاند نکلا ہوا ہے یہ تمام اعمال سے واقف ہے، یہ خلائیں، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ سب آپ کے اعمال کو جانتی ہیں۔ آپ کیا کرتے ہو؟ اس سے پہلے جو کل کی مجلس تھی اس سے پہلے مجلس میں نے کہا تھا نا، چوتھے امام نے کہا تھا کہ اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ چلا جا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو ان سب کو اللہ نے گواہ بنا کے رکھا ہے، اور ان سب کی گواہی پر حضور ختم مرتبت کی گواہی ہے۔ اچھا یہ تو دور کی باتیں، زمین ادھر ہے، پیر کے نیچے ہے، سورج آسمان کی بلندی پہ ہے، چاند آسمان کی بلندی پہ ہے، خلائیں فضائیں الگ ہیں۔ سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ میں غالباً سورہ مرسلات میں ہے کہ آپ جو کھال ہے نا، کھال جو یہ جلد انسان قیامت میں اس سے کہے گا بھائی تجھے کیا ہو گیا کہ تو ہمارے خلاف بول رہی ہے۔ جلد اس کے خلاف بات کرے گی پروردگار کی بارگاہ میں۔ آپ نے اعضاء و جوارح سنا ہوگا، اس میں تو لکھا ہے کہ جلد بھی آپ کے خلاف ہوگی۔ تو چونکہ اعضاء و جوارح کا مطلب ہو سکتا ہے ایک دوسرا ہو، چونکہ ہاتھ بولے گا تو یہ والا ہاتھ خاموش رہے گا، یہ بولے گا تو یہ خاموش رہے گا، لیکن جلد تو ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اعمال پر گواہ ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اس نے کہا ہم نے آپ کے اعمال کو چھپایا ہے، یہ امت محمدیہ میں ہونے کا آپ کو شرف ملا ہے۔ ایک دوسرا شرف ہے کہ نہیں؟ آپ کے اعمال کو چھپایا، اور جو آپ نے کیا ہے اس کی سزا ہم نے دنیا میں نہیں رکھی ہے، قیامت میں رکھی ہے۔ یہ دوسرا اللہ نے جو بتایا ہے، اگر بتا دیتا کہ ہم نے جو آپ کی سزا ہے یہی معین کر دی ہے تو پھر کتنے لوگ ہوتے۔ اور نبی کو بھیج کے اللہ نے کہا کہ جب تک آپ ان کے درمیان میں رہیں گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ ایسا قرآن کی آیت ہے کہ یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، جب تک آپ ان کے درمیان میں رہیں گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔
لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ نبی برابر میں کھڑے ہیں اور عذاب آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ نبی بالکل برابر میں کھڑے ہیں، پڑوس میں کھڑے ہیں اور عذاب آ رہا ہے. پہلو میں ہے نبی کے اور عذاب آ رہا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے جب تک آپ ان کے درمیان میں رہیں گے میں عذاب نہیں بھیجوں گا. یاد دلاؤں کہاں ہے؟ یہ بند کمرے کی بات نہیں ہے، یہ تو کھلے میدان کی بات ہے. نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر اعلان ولایت جب کیا تو ماننے والوں نے کسی نے مانا کسی نے چھپایا. ایک تھا جو کھل کر سامنے آ گیا، اس کا نام تھا حارث ابن نعمان فہری، جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے. اس نے کہا ہے تو بھی، آپ نے کہا ہے تو بھی نہیں مانیں گے. تو اتنا کہنے کے بعد عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ بات تو رسول سے ہی کر رہا تھا نا، نبی سے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے آپ نے اعلان کر دیا علی کی ولایت کا. تو اسی ٹائم پتھر گرا، سر پر گرا اور اس کو جو ہے ہلاک کر دیا. یہ عذاب الہی آیا کہ نہیں آیا؟ پہلو پیغمبر میں کھڑا ہے مگر عذاب آ رہا ہے. اس کا مطلب سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی سے نبی کا پہلو نہیں بچاتا، ولایت اہل بیت بچاتی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اعمال صالحہ بچاتے ہیں. برابر میں کھڑا ہے. خدا کہتا ہے کہ ہم نہیں بھیجیں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ اگر کوئی مانگے گا تب بھی نہیں بھیجیں گے. اس نے کیا سائلہ سائل بیزاب الواقع، اس نے مانگا تھا ابھی اسی ٹائم. اتنا زیادہ علی کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ اس نے کہا کہ عذاب بھیج دیں مگر علی کو نہیں مانیں گے. آگے عذاب تو پہلو میں ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے. ویسے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان میں رہیں گے میں عذاب عام طور سے نہیں بھیجوں گا. جیسے بنی اسرائیل پہ آیا، یا اس سے پہلے قومیں گزری ہیں. اصحاب رس پہ عذاب آیا، یا قوم لوط پہ عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ ان پہ عذاب آیا اجمالی طور سے. جناب ہود کے زمانے میں عذاب آیا، یہ اجمالی طور سے آیا کہ نہیں آیا؟ جناب داؤد کے زمانے میں کچھ قوموں پہ عذاب آیا. تو اللہ نے کہا جب تک آپ ان کے درمیان میں رہیں گے میں ان پر عذاب اجمالی طور سے، اجتماعی طور سے اور مجمع کو ساتھ ملا کر سب کو ایک ساتھ عذاب نہیں بھیجیں گے. عام طور سے کوئی مانگے گا تو بھیج دیں گے. تو اے میرے حبیب، اے پروردگار، جو نے اتنا خوبصورت نبی بنایا، اتنا رحمتوں والا نبی بنایا، اس کے بعد دوسرا نہ بنایا، اور جس کی وجہ سے عذاب ٹلا رہے ایسے کو دنیا میں بھیجا، پھر اس کے بعد واپس کیوں بلا لیا؟ اب اگر واپس بلا لیا تو اس کا مشن بھی ختم ہو جاتا، کوئی دوسرا مشن بھیج دیتا کہ نہیں مشن قیامت تک رہے گا، مگر میں نے اس کو بلا لیا. میرے مالک محمد کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی محمد ہی چاہیے. تو ان کو بلائے لے رہا ہے اور دوسرا محمد تو نے بنایا نہیں ہے. کہا نہیں ہم نے نہیں بنایا، یہ سچی بات ہے. ایک ہی بنایا، نرالا بنایا، یکتا بنایا، مکمل بنایا، خوبصورت بنایا، زیور اخلاق سے آراستہ بنایا، رحمت کے ساتھ بنایا، علم کے ساتھ بنایا، شرافت کے ساتھ بنایا، اچھے شجرے والا بنایا، اچھے اخلاق والا بنایا. ہم اس سے راضی، وہ ہم سے راضی. کام بھی اس نے وہی کیے جو ہم نے کہے. ایک ہی بنایا، دوسرا محمد نہیں بنایا. لیکن پروردگار اگر پھر ضرورت پڑی محمد کی تو کیا ہوگا؟ کہ اسی نور کے ٹکڑے کرتا چلا جاؤں گا، محمد بن کے چلے جائیں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اب اسی نور کے ٹکڑے کروں گا. انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. اور اس کے بعد اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. جب تک مشن محمد باقی ہے کوئی نہ کوئی فرد باقی ہے کہ جو نور محمد سے تعلق رکھتی ہے. اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تو اتنا خوبصورت، اتنا مکمل بنایا. تو اس مکمل انسان نے، اس آنے والے رحمت للعالمین نے ہمیں جس راستے کی طرف لے جانا چاہا ہے اور جو قانون ہمیں دیا ہے، اس قانون کا نام ہے دین اسلام. اس قانون کا نام ہے دین اسلام، جس کی ضرورت یہاں بھی ہے اور یہاں کے بعد، مرنے کے بعد برزخ، صراط، حساب و کتاب، اس کے بعد جو ہے وہ جنت کے دروازے تک جانے میں جتنے بھی چیزیں ہیں سب جگہ اس کی ضرورت ہے.
اور یہی پوچھا جائے گا، یہی مانا جائے گا۔ نماز پوچھی جائے گی تو یہی والی، عبادت دی جائے گی تو بھی یہی والی، سجدہ قبول ہوگا تو بھی اسلام والا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یہ تو خلاق عالم نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نیکی کوئی بھی کر کے آئیں گے، اگر اسلام کے علاوہ ہوگا کوئی دین تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ آپ کو چاہیے، یہ ضروری ہے کہ یہ لے کے آئیں۔ اور یہ آیا ہے، پیغمبر لے کے آئے ہیں، لانے والے پیغمبر اسلام کے پاس جبرائیل امین ہیں، بھیجنے والا خداوند کریم ہے۔ قانون بنائے کس نے ہیں؟ اس اسلام کے، اس دین کے قانون کس نے بنائے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس دین کے قانون بنائے ہیں اللہ نے۔ ابھی جو لوگ بیٹھے تھے وہ تو انہوں نے تو سنا ہی ہے، جو بعد میں آتے رہیں گے۔ مجلس میں جو ہے مجمع 3 طرح کا ہوتا ہے۔ مجلس میں مجمع کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح۔ کچھ لوگ شروع سے آئے اور بیچ میں چلے گئے، ہو گئے نا؟ کچھ لوگ بیچ میں آئے اور آخر میں چلے گئے، مطلب بیچ میں آئے آخر میں چلے گئے۔ تو یہ تیسرا مجمع وہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے آ کر اور آخر تک مولانا کے ساتھ رہتا ہے۔ 3 طرح کا مجمع ہوتا نا، ایک آیا اور تھوڑی دیر سنا اور چلا گیا، اور دوسرا آیا جو آخر میں آیا کہ چلو مولانا صاحب جب غم کے مسائل، غم کا بیان پڑھیں گے تب چلیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دلچسپی ہوتی ہے مجلس سے، وہ شروع سے لے کر آخر تک مولانا کے ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا نہ کیجئے، اگر آپ کی ضرورت ہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت نہیں کیجئے۔ چونکہ کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، دروازے کے باہر کھڑے رہیں گے، اندر نہیں آئیں گے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خود نہیں آ رہے؟ یہ جو باہر آئے ہیں امباڑے تک، اندر جو ہے فرش اعضاء پہ نہیں آ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ خود نہیں آ رہے؟ ان کو جناب سیدہ بلاتی نہیں ہے، اس لیے نہیں آتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہر ایک کو فرش اعضاء کی سعادت نہیں ملتی، ہر ایک کو فرش اعضاء کی سعادت نہیں ملتی۔ یہ ان کی طرف سے جس کو بلائیں گے، منتخب کریں گی، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، وہ آتا رہے گا، دور سے چلا آئے گا، دڑ دڑ دڑا کے سیدھا فرش اعضاء پہ بیٹھ جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ آئیں گے، پہلے سے آئیں گے، مگر فرش اعضاء تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ میں نے تو ایک بات پہنچا دی آپ تک، اور پانی بہانا میری ذمہ داری ہے، گڈھے بھرنا آپ کی خود کی ذمہ داری، اس سے میں لینا دینا نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں گڈھوں کا ذمہ دار نہیں، میں گڈھے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جناب حبیب نے مظاہر کا نام سنا آپ نے؟ کون تھے؟ وہ تھے کہ جن کو مولا نے خود اپنی قلم سے رجل فقیہ لکھا۔ کیا لکھا؟ رجل فقیہ۔ اب لوگ کبھی پوچھتے ہیں کہ یہ فقیہ کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ یہاں سے شروع ہوا، امام حسین کے قلم سے لکھا گیا رجل فقیہ۔ اتنا بڑا مرتبہ کہ امام نے اپنا دوست اور کسی کو نہیں، ان کو خط لکھ کے بلایا، جناب زینب نے سلام کہا، اچھا آپ کربلا جائیں، سب کے امام حسین کے روضے قبے میں سب کے جو ہے وہ قبر ایک ہی گنج شہیدہ میں ہے، جناب قاسم ہے اور محمد ہیں اور وغیرہ وغیرہ، سب بہت سارے ہیں، لیکن جناب حبیب کے لیے الگ سے ایک ان کی ذریعہ الگ سے ہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا مرتبہ پانے والا ایک دن کسی عزادار کے خواب میں آ گیا اور اس نے پوچھا کہ اے حبیب ابن مظاہر، اتنا بڑا مرتبہ آپ کو در اہل بیت سے متمسک ہونے پر ملا کہ حسین نے سینے سے لگایا، علم آپ کو دیا، بی بی نے آپ کو سلام کہا، آپ کے لیے الگ سے جو ہے زری ہے، رسول نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا، آپ کو دعائیں دیں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، شہادت کا درجہ پانے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد، کیا کوئی تمنا رہ گئی آپ کی جو پوری نہیں ہوئی؟ تو جناب حبیب نے کہا ایک تمنا رہ گئی، کہ وہ کیا ہے؟ کہ میری تمنا ہے کہ دوبارہ دنیا میں جانا نصیب ہو تاکہ میں حسین کی مجلس کراؤں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ فرش اعضاء کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک ایک کام کرنے والا جب قیامت میں جائے گا تو اس کی ذمہ داری خود جناب زہرا نے لی ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کو بلاؤ، اس نے بلاوا دیا تھا، اعلان کیا تھا۔ یہ کون ہے؟
اس نے فرش بچھایا تھا، یہ کون ہے اس نے جوتیاں سیدھی کی تھی، یہ کون ہے اس نے دروازہ کھولا تھا امام بارگاہ کا، اس کو دو اس کو دو اس کو دو، یہ کون ہے اس نے تبرک کا انتظام کیا تھا، یہ کون ہے اس نے تبرک میں حصہ لیا تھا، یہ کون ہے اسے تبرک بانٹا تھا، اسے تبرک کھلایا تھا، عزاداروں کی خدمت کی تھی، یہ کون ہے اس نے تبرک پکایا تھا۔ جب سب کو مل جائے گا تو خدا کہے گا کوئی اور رہ گیا، کوئی اور رہ گیا، تو ملائکہ کہیں گے پروردگار سب جو اس مجلس میں خدمت کرنے والے تھے سب انعام پا چکے، خدا کہے گا نہیں ایک رہ گیا، کا وہ کون، کا وہ عورت بلا کے لائی جائے جس نے تبرک کو گرم کرنے کے لیے صرف ماچس کی تیلی جلائی تھی۔ نہیں معلوم آپ اتنا اچھا ہاضمہ آپ کا ہے، میں تو تعجب میں ہوں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک ماچس کی تیلی جلانے والا، کہ ایک ماچس کی تیلی جس نے جلائی تھی اس کو بھی لا، اس کو بھی اس کا ثواب دیا جائے گا، اس کا ثواب اس کو ہی پہنچایا جائے گا۔ تو آپ سمجھے 3 طرح کا مجمع ہوتا ہے، آئے چلے گئے بیچ میں سے، کچھ بیچ میں لاسٹ میں آئے وہ چلے گئے، اور کچھ شروع سے لے کر آخر تک ہیں۔ تو پوری مجلس کون بتائے گا؟ ابھی تو یہ کیمرہ وغیرہ لگ گیا ہے، اس نے اور گڑبڑ کر دیا ہے، آن لائن کے چکر میں ایسا پھنسے ہیں کہ امباڑے کے راستے ہی بھول گئے۔ کیا پڑھ سن لیں گے، گھر پہ سن لیں گے، ٹھیک ہے سن لیں، اچھی بات ہے، مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں آئیے، جہاں فرشیزہ بچھ رہا ہے وہاں آئیے نا۔ اچھا ٹھیک ہے چلیے، وہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اس نے جو ہے آسان کر دیا، جتنا آسانیاں پیدا ہوئیں اتنا ہی جو ہے فرش اعضاء پہ لوگ کم دکھے۔ اچھا جب یہ نہیں تھا تو اگر آپ باہر کسی سے پوچھتے مجلس کے بعد کہ مولانا صاحب نے کیا پڑھا، تو 3 لوگ کھڑے ہیں آپ کے پاس۔ ایک وہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم شروع میں گئے بیچ میں چلے آئے، تو کیا بتائے گا؟ خطبہ اس طرح پڑھا، اس کے بعد یہ فضائل پڑھے، اتنا مجھے پتا ہے، آخر میں کیا پڑھا نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنی تقریر آئی؟ 1/3، آدھی تقریر آئی۔ اور دوسرے سے پوچھے کہ بھائی آپ نے کہا میں تو بعد میں گیا تھا، بیچ میں گیا تھا، پہلے کیا پڑھا نہیں معلوم ہے، بیچ کا آخر کا پتہ ہے کہ یہ پڑھا ہے، مصائب ان کے پڑھے ہیں یہ پتہ ہے، اور تبرک یہ بٹا ہے، ٹھیک ہے؟ پوری تقریر کون بتائے گا اگر یہ نہ ہوتا؟ تو وہی بتائے گا جو شروع سے لے کر آخر تک مولانا کے ساتھ رہا ہو۔ اس سے پوچھو تو بتائے گا خطبہ کیا پڑھا تھا، فضائل کیا پڑھے تھے، درود کتنے بھیجے گئے، مصائب کیا پڑھے تھے، اور کہاں سے شروع ہوا، کس رخ میں بیٹھے تھے، کیا سب کچھ وہی بتائے گا نا۔ تو پوری تقریر کون بتائے گا؟ جو شروع سے لے کر آخر تک مولانا کے ساتھ رہا ہو۔ بس نبی کے جانے کے بعد 3 طرح کا مجمع تھا۔ جب نبی دنیا سے گئے ہیں تو 3 طرح کے مسلمان تھے۔ اب اگر دین لینے جائیے، یہ کون ہے؟ یہ اصحاب ہیں، یہ دین کہاں تک دیں گے؟ کہ ہم تو مسجد تک کا جانتے ہیں، گھر میں کیا ہوا پتہ نہیں ہے۔ کہ ہم تو مسجد تک کا جانتے ہیں، مسجد میں نبی نے کیا کیا یہ بتا سکتے ہیں، گھر میں کیسے تھے ہمیں نہیں معلوم چونکہ انٹری نہیں تھی۔ اچھا دوسرے ازواج نبی ہیں، آپ بتائیے نبی کی سیرت، کہ ہم گھر کی بتا سکتے ہیں، باہر کی نہیں بتائیں گے چونکہ مسجد میں جانے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اب کون بتائے گا نبی گھر میں کیسے تھے، مسجد میں کیسے تھے، جو ہے میدان میں کیسے تھے، محراب میں کیسے تھے؟ وہ بتائے گا جو شروع سے لے کر آخر تک ساتھ رہا ہو، کہ نبی زمین پہ کیسے تھے، نبی آسمان پہ کیسے تھے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ چار 5 دن کے بعد دکھیں آپ، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اب پیغمبر کی سیرت حاصل کرنا چاہیے، ڈھونڈیے، یہ اس طرح سے ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تو وہ دین جو بنایا ہے جس نے، اس کا نام ہے خدا۔ قوانین دین، یہ خوبصورتی ہے دین اسلام کی، انفرادیت ہے، خصوصیت ہے دین اسلام کی کہ اس کا بنانے والا خود پروردگار ہے، خود مقنن اللہ ہے۔ اچھا دین کے احکام جس نے بنائے ہیں، کیا وہ خدا کبھی آیا ہے بتانے کے لیے؟
کہ آپ کو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. اچھا یہاں نہیں آیا تو سعودی عرب آ گیا ہوتا, وہاں تو اس کا مکان بھی ہے, گھر ہے کہ نہیں اس کا, اس کو بیت اللہ ہی کہتے نا آج تک بیت اللہ, حالانکہ بیت اسے کہتے جس میں رات گزاری گئی ہو, جبکہ اس میں کبھی رات گزاری نہیں اللہ نے. تو جس میں رات نہ گزاری جائے اسے دار کہتے ہیں, اسے بیت نہیں کہتے. تو آج سے اس کا نام بدل کے دار اللہ کہہ دو, اللہ تو کبھی آیا نہیں. یا پھر تلاش کرو یہ کون ہے جو دار کو بیت بنا رہا ہے. کوئی تو ایسا ملے گا نا جس نے رات گزاری ہوگی, رات گزاری. اب وہاں جائیں گے تو آپ کو ڈائریکٹ بیت تھوڑے ملتا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ بیت کہاں ہے, یہ ہے نا. اب وہاں الگ الگ وہ سلسلہ ہے. جیسے ہی آپ مکے میں پہنچیں گے اور پہنچنے کے بعد اب وہاں جب حرم کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے مسجد نبوی ملے گی, مسجد حرام ملے گی, مسجد الحرام. مسجد الحرام کا ایک حد ہے کہ یہاں سے یہ مسجد الحرام ہے چاروں طرف, ایسے ہی ہے نا. اچھا مسجد الحرام سے آگے بڑھیں گے تو اب وہ صحن ہے, اس کو کہتے ہیں حرم. یہ مسجد الحرام ہے, وہ ہے حرم. اب حرم سے جب آگے جائیں گے تو ہے وہ اللہ کا گھر جس کو کہتے ہیں بیت اللہ, کعبہ. وہ کیا آپ نے پہچانا کیسے جائے گا یہ کعبہ کہاں ہے, مسجد کہاں ہے اور حرم کہاں ہے, کیسے پہچان ہوگی؟ آج تو آسان ہے, لیکن جس زمانے میں یہ بنایا گیا تھا تو حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے تو اپنی ماں کے پاس آئے, والدہ گرامی کے پاس, کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ مکے میں لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, مس گائیڈ کر رہے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کبھی کبھی آپ مس گائیڈ کرنے والے تو بہت اچھے ہوتے ہیں نا, ان کو ہنر ہوتا ہے, مس گائیڈ کر دیتے ہیں. تو کہا وہ کیسے؟ کہا لوگ آتے ہیں باہر سے طواف خانہ کعبہ کرنے کے لیے, لوگ جو ہے ابو جہل کا گھر بتا دیتے ہیں, تو لوگ اسی کے طواف کر کے چلے جاتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے. یہ فلاں گھر کسی کو بھی بتا دیا. تو کوئی ایسا راستہ نکالیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے گھر اور ہیں, مکہ اور ہے اور خانہ کعبہ اور ہے. تو اس وقت ان کی والدہ گرامی سر پر ایک چادر اوڑھے ہوئے تھی جس کا کلر تھا بلیک, کالا. جو ردا اوڑھے تھی وہ دیا جناب اسماعیل کو, کہا اس کو لے جا کر کعبے پہ ڈال دو. سمجھے؟ اب آپ مجھے نہیں پتا آپ سنیں گے کیسے سنیں گے. کعبے پہ ڈال دو تاکہ نشانی ہو جائے کہ اللہ کا گھر یہاں ہے جو اس ردا کے نیچے ہے. اور فرمایا آپ نے اس ردا کے نیچے ہے, وہ ہے اللہ کا گھر. تو پہچان ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اور تب سے لے کر آج تک غلاف کعبہ کا کلر کالا ہی ہے نا, غلاف کعبہ کا کلر کالا ہے. اچھا جب ہم جاتے ہیں یہاں سے اپنے ہندوستان سے جب حج کرنے کے لیے تو ہم کو بھی کہا جاتا ہے اب حج کرنے آئے ہیں تو یہ میقات ہے یہاں, جہاں بھی یلملم ہے یا وہ جوفا ہے یا ادھر سے مسجد شجرہ ہے, جہاں بھی آپ جائیں گے تو کہا جاتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. کیوں؟ کہا یہاں پہلے آپ یہ جو پہن کے آئیں اتار دیجئے, یہ اتار دیجئے, یہاں پہ دوسرا آپ کو لباس پہننا کا. وہ کیا ہے؟ اس کو احرام کہتے ہیں. احرام, یہ احرام کیوں پہننا ہے؟ کہا اللہ نے قربانی کی یاد جب منوائی ہے تو اس کا لباس مخصوص کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب قربانی کی یاد منوانا چاہتا ہے تو لباس مخصوص کر دیتا ہے, لباس مخصوص کر دیتا ہے. وہ اسماعیل کی قربانی کی یاد ہے جو احرام مخصوص ہوا, یہ حسین کی قربانی کی یاد ہے جو کالا لباس مخصوص ہوا ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. سمجھے آپ؟ تو وہاں جب گئے آپ دیکھیں گے تو کیسے پتا چلا کہ خانہ کعبہ کون سا ہے, بیت کون سا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر ایک غلاف پڑا ہوا. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں, اگر میرا جملے کی آپ قدر کریں اور اس کو جو ہے آپ رائے گاہ نہ کریں اور اس میں دلچسپی لیں تو میں آپ کو بتاؤں, یہ ہے مسجد, مسجد کے بعد حرم, حرم کے بعد بیت ہے. اب بیت ڈائریکٹ نہیں ہے. بیت کیسے پتا چلے گا؟ بیت کی پہچان ہے کہ جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے اور جو چادر کے باہر ہے وہ حرم ہے, بیت نہیں ہے. حرم ہے محترم ہے, بیت نہیں ہے. حرم ہے محترم ہے, بیت نہیں ہے. اب قرآن کی وہ آیت تطہیر پڑھ کر اہل بیت کا تعارف جب کرانا ہوگا تو کیسے کرائیں گے؟
اب بیت کا تعارف جب ہو جائے گا تو اہل بیت کا تعارف خود بخود ہو جائے گا. کہتے ہیں جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے, جو اس کے اڑوس پڑوس ہے وہ حرم ہے, بیت نہیں ہے. نبی نے بھی کہا جو چادر کے اندر ہے وہ اہل بیت ہے, جو باہر ہے وہ حرم ہے, اہل بیت نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. حرم نبی اور بیت کو دل بولا علی مولا, صبح کے ساتھ دل بولا, ہر ایک میزان میں تولا, ہر ایک میزان میں تولا, علی مولا, زمین بولی پلک بولا, علی مولا, علی مولا. نعرہ حیدری. جو اس کے باہر ہے حرم ہے, محترم ہے, مگر وہ بیت میں شامل نہیں ہے. یہ بھی حرم ہے, حرم رسول ہے, مگر اہل بیت میں شامل نہیں ہے. دونوں کو پیغمبر پہچانوا دیا. تو وہ کعبہ ہے وہاں بنا ہوا, اللہ کا گھر ہے. کبھی آیا اللہ وہاں پہ بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ قانون بنایا ہے, یہ اسلام کا قانون ہے, یہ آپ لے لیجئے, اس کو آپ کو کرنا ہے, یہ چیزیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. سمجھے؟ اور میں نے کہا, میں آپ کو کل ہی بتا چکا ہوں نا کہ جس کو مانتے کم سے کم اس کو ہی تو مان لو ٹھیک سے. جس کو آپ مانتے ہیں اسی کو مان لیجئے. آگے اگر کسی کو نہیں ماننا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کو مان لیجئے. خالی اس کو نہ مانیے, اس کو بھی مانیے اور اس کی بھی مانیے. بھائی نبی کو تو سبھی مانتے ہیں نا, نبی کو تو سبھی مانتے ہیں, معجز نما مانتے ہیں, علی کو بھی سبھی مانتے ہیں, مشکل کشا مانتے ہیں. بعض لوگ تو ابھی جو ہے کیا کیا کہنے لگے کہ بھائی مشکل کشا ہیں, ہم بھی یہ مانتے ہیں, محبت کرتے ہیں. لیکن علی کو ماننے سے کام نہیں چلے گا, ان کی بھی ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ پیغمبر کو ماننا کافی نہیں ہے, پیغمبر کی ماننا بھی ضروری ہے. قرآن کو ماننا کافی نہیں ہے, قرآن کی بھی ماننا پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ جب آپ کو صحیح سے مان لیں گے تو کی ماننے میں تکلیف نہیں ہوگی. جب آپ قرآن کو ٹھیک سے مان لیں گے اور یقین کر لیں گے کہ اس کا ایک ایک لفظ وحی سے دھلا ہوا ہے اور یہ خدا نے بیان کیا ہے, تو اب وہ جو کہے گا آپ کو یقین ہو جائے گا. نہیں سمجھے؟ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. جب آپ کو اعتبار ہو جائے گا کہ اطاعت امام میں نجات ہے, ہلاکت نہیں ہے, تو پھر حکم امام کو تعمیل کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائیں گے. وگرنہ امام کو خالی ماننے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. بیٹھا ہے مرد بلخی, بیٹھا ہے چھٹے امام کی خدمت میں اور کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو بہت محبت کرتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں, بلخ میں آپ کو کتنے چاہنے والے ہیں, آپ قیام فرمائیں, آپ تلوار لے کے نکل آئیں, ہم بھی ساتھ میں ہیں. ایسے ہوتے ہیں جوش دلانے والے, ہم بھی ساتھ میں ہیں. مولا نے اس کی بات سنی, اور یہ امام کوئی معمولی تو ہے نہیں, یہ تو دلوں کا راز جانتے ہیں, یہ تو دلوں کا راز جانتے ہیں. جب یہاں سے بولتے ہو تو وہ یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ بول یہاں سے رہا ہے, بھائی یہاں کیا ہے, سمجھے؟ اگر نہ بھی بولے تو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں نیت کیا ہے, کس ارادے سے آیا ہے, یہ بھی پہچان لیتے ہیں. اب یہ تو پروردگار کی مصلحت ہے, وہ ارادے جو پہچانتے ہیں. خدا کہے کہ نہیں اس کو چھوڑ دو, یہ پہچاننا نہیں, تو خاموش ہو گئے. لیکن وہ جانتے ہیں جس کے بارے میں جاننا چاہیں اس کی اصلوں کو بھی جان سکتے ہیں, نسلوں کو بھی جان سکتے ہیں. نہیں, ہم آپ کو ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو امامت کی بات ہے. کہتے ہیں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس کی تعلیم کا معیار بھلا کیا ہوگا جس کی تلوار بھی نسلوں کی خبر رکھتی ہے. صلوات دے دے محمد و آل محمد. وہ امام کی خطبہ ان کے ہاتھ میں آنے والی تلوار بھی معجز نما ہو جاتی. وہ تو اندر کی بات جانتے ہیں کہ دل میں کیا چھپایا ہوا ہے, یہ بھی جانتے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں, امام نے اس کو ٹوکا بھی نہیں, اس کو منع بھی نہیں کیا, یہ نہیں کہا یہ اخلاق امام ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے, ایسا بھی نہیں کہا. اس کے دل کو نہیں توڑا, اس نے کہا امام سنتے رہے, امام سنتے رہے, یہ امامت ہے. اور ایک مرتبہ جب وہ خاموش ہوا تو امام نے کہا اچھا ایک کام کرو, ذرا وہ روشن تندور ہے اس میں کود جاؤ. تندور جو روشن تھا, تنور جس میں روٹیاں پکتی ہیں, زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے, اس میں آگ جل رہی, کا کود جاؤ. تو
اب وہ بگنے جھانکنے لگا بھائی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہتا کہ میں مولا میں تو محبت کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے جلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ یقین نہیں ہے، اس کو یقین نہیں کہتے، یقین کی کمی تھی نا، تابع محبت ہے، یقین کی کمی ہے۔ تو امام نے کہا کوئی بات نہیں، بیٹھے رہو۔ اتنی دیر میں دیکھا سامنے سے ہارون مکی تشریف لا رہے ہیں، مکے سے آ رہے ہیں، مکے کے رہنے والے اس لیے ان کو مکی کہتے ہیں، نام ہے ہارون۔ دور سے انہوں نے ہاتھوں میں جوتیاں اتاری ہوئی ہیں، جوتیاں ہاتھ میں اتار کر تھامے ہوئے ہیں۔ سلام کیا تو سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ جوتیاں کیوں اتاری بھائی؟ یہ آپ نے جوتیاں اتار کر ہاتھ میں کیوں تھامی ہیں؟ تو وہ ہارون مکی وہاں سے آنے والا کہتا ہے مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ امامت مجھے کچھ حکم دینے والی ہے، اور میں تعمیل حکم میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ جوتیاں اتارنے جیسی دیر لگے، اس لیے میں نے پہلے ہی جوتیاں اتاری ہیں۔ کہا تندور میں کود جاؤ، تو نہیں پوچھا بچے کو کیا ہوگا، جلوں گا کہ بچوں گا، چونکہ ان کو پتا ہے امامت کی اطاعت میں ہلاکت نہیں ہے، اگر شہادت بھی ہے تو بھی زندگی ہے، ہلاکت نہیں ہے۔ تو انہوں نے بغیر کوئی پوچھے ہوئے کود گئے۔ امام نے کہا اس کا ڈھکن جو ہے ڈھک دیا جائے۔ کچھ دیر یہ پریشان ہوا، امام باتیں کرنے لگے، اب یہ بے چین ہے کہ کیسے ہیں امام بتاؤ، اتنا اچھا چاہنے والا دور سفر سے آیا، نہ پانی کو پوچھا نہ کھانے کو پوچھا، سیدھا تندور میں ہے، سیدھا تنور میں۔ پریشان نہ رہا گیا، جب بہت دیر تک نہ رہا گیا تو کہا مولا ارے باتیں چھوڑیے، اس کو بھی تو دیکھ لیجئے کیا ہوا بیچارے کا، خاکستر ہو گیا ہوگا۔ مولا مسکرائے گا چلو ہٹاؤ۔ اب جب ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا، یہی لفظ ہیں کہ ہارون مکی شولوں پا ایسے بیٹھے ہیں جیسے پھول کی سیج پر بیٹھ کر کوئی تلاوت کلام پاک کر رہا، قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے شولوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ ابراہیم تھے، حضرت ابراہیم جنہوں نے نار نمرودی گلزار کیا تھا، یہ ہارون مکی ہیں جو امام کے صحابی ہیں، قرآن پڑھ کر بتا رہے ہیں۔ ہم دعا کوئی اور پڑھ سکتے تھے لیکن قرآن پڑھ کر بتایا۔ اگر قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ہوں گے تو نہ یہاں کی آگ جلائے گی نہ وہاں کی آگ جلائے گی۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اللہ یا رسول اللہ۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ کو جس پہ یقین ہے، قرآن پہ بھروسہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس پہ ہی بھروسہ کر لیں۔ تو وہ جو پروردگار بنا رہا ہے، جس نے دین بنایا ہے، کیا وہ لے کے آیا ہے؟ کبھی آگے کسی مجمع میں کہا ہے میں تمہارا اللہ ہوں، میں نے یہ دین بنایا ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، اس دین میں یہ چیز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کبھی آیا؟ نہیں آیا، یہاں بھی نہیں آیا نہ وہاں آیا۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ دکھائی دے گا ان کے پاس بھی نہیں آیا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ بیٹھے گا تخت چھوٹا ہوگا، اللہ بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ان کی خدمت میں کسی نے آگے پوچھا تھا مولا اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا سے کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے مولا؟ تو مولا نے مسکرائے کہا کہ اور لوگ کیا کہتے ہیں، اور لوگ اور جو اور امام ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہا نہیں، وہ ہنس کے بولا کہہ رہا مولا وہ تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے مولا نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ دوسرے لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے جو اور امام ہیں، اس سلسلہ امامت کے علاوہ دوسرے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جو ہے اتنی دیر تک تخت پر بیٹھا رہے گا کہ اس کا پورا جسم ختم ہو جائے گا، خالی چہرہ باقی رہے گا۔ تو مولا نے کہا کہ غلط کہتے ہیں، سیدھے ہوئے اپنے تکیے پہ بیٹھے کہ سیدھے ہوئے، کہ وہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ کہ پھر کیا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا؟ امام نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا نحنو وجہ اللہ، ہم ہیں اللہ کا چہرہ۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد پر۔
پتہ تو لگائے. قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑے رہو, اختلاف نہ کرو, پکڑے رہو رسی. پتہ تو لگائے وہ رسی کدھر لٹک رہی ہے بھائی, کون سے جنگل میں لٹک رہی ہے, کہیں دکھی آپ کو؟ وہ رسی کوئی نظر آئی کہ جس کو پکڑنا ہے اور اس کو پکڑے رہو, اختلاف نہیں ہوگا. تو واقعی اگر وہ رسی پکڑے رہے مسلمان تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. کون بتائے گا وہ رسی کون سی ہے؟ وہ امام نے بتایا, خود چھٹے اور پانچویں امام نے بتایا, نحن حبل اللہ, ہماری ولایت اور ہم اللہ کی وہ رسی ہیں جسے پکڑے رہو, اختلاف نہیں ہوگا. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اتنی جو مشکلیں آئی ہیں اسی کو چھوڑ دینے سے آئی ہیں, کھلے ہوئے میدان کی باتوں کو بھلا دینے سے آئی ہیں. یہ ہے ولایت اہل بیت, حبل اللہ ہے, ہم ہیں اللہ کا چہرہ. تو اگر جو ہے اس پر بھروسہ ہے, یقین ہے, تو کہیں دکھائی نہیں دیا, وہ تو آیا نہیں, تو کیسے پتہ چلے کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کیا بنایا ہے؟ احکام بنائے ہیں اس نے, کبھی وہ نہیں لے کے آیا کہ آپ ہم یہ احکام بنائے ہیں, یہ لو, یہ تمہاری زندگی کے قانون ہیں, ان پہ عمل کرو. اچھا وہ نہیں آیا تو کبھی ہم ہی چلے گئے ہوتے, پتہ لگا کہ وہ کدھر ہے, اس کے قانون کا جو کارخانہ ہے جہاں کوئی آفس ہوگا, چلے گئے ہوتے, ہم ہی جا کے اس کے پاس سے لے آتے, پروردگار بتا دیں ہم 15 سال کے ہو گئے ہیں, اب کیا کرنا ہمیں ہے, کیا نہیں کرنا ہے. تو کبھی ہم گئے؟ اچھا جو گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے, جو گئے ہیں واپس نہیں آئے, جو بتائیں گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. تو نہ ہم گئے اور نہ وہ آیا, تو دین آئے کیسے؟ اس کا دین بنا تو دیا اس نے, بٹ ہم تک کیسے پہنچے؟ ہم گئے نہیں, وہ آیا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جا نہیں سکتے اور وہ آ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم جیسا نہیں ہے اور ہم اس جیسے نہیں ہیں. وہ ہے اور ہم ہیں. تو پھر اب دین آئے کیسے جبکہ وہ ہے اور ہم ہیں؟ تو درمیان میں کوئی ایسا رابطہ ہو, ادھر سے وہ دکھائی دے, ادھر سے ہم دکھائی دے. نہیں سمجھے؟ جب کوئی ایسا رابطہ بیچ میں ہو کہ دین لے کر ادھر سے آئے, تو جب لے رہا ہو تو وہ دکھائی دے, جب دے رہا ہو تو یہ دکھائی دے. یہی غلط فہمی ہو گئی, جس نے وہاں سے دیکھا کہ یہی خدا ہے, اور جس نے یہاں سے دیکھا کہ وہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. یا علی. تو اب درمیان میں کوئی رابطہ ہونا چاہیے. بس آخری بات, اور جلدی سے ربط مصائب ہے. درمیان میں کوئی رابطہ ہونا چاہیے کہ جو ادھر سے احکام لا کر ہم تک پہنچا دے. اسی رابطے کا نام نبوت ہے. جو وسیلہ درمیان میں ہے خدا سے احکام لے کر بندوں تک پہنچانے کا, اس رابطے کا نام, اس وسیلے کا نام نبوت ہے. اور فرمایا آپ نے توحید ادھر سے آئی ہے, نبوت ادھر سے آئی ہے, رسالت ادھر سے آئی ہے. جو ادھر سے بھیج رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو قبول کریں. توحید بھیجی, ہم نے قبول کیا. عدالت کا عقیدہ بھیجا, ہم نے قبول کیا. نبوت کا عقیدہ بھیجا, ہم نے قبول کیا. امامت کا عقیدہ بھیجا, ہم نے قبول کیا. قیامت کا عقیدہ بھیجا, ہم نے قبول کیا. یہ ساری چیزیں اللہ نے بھیجی ہیں, ہم نے قبول کیا. اب کچھ ہم کو بھی تو کچھ بھیجنا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ عقائد سارے اس نے بھیجے جو ہم نے قبول کیے. اب عقائد قبول کرنے کے بعد ہمیں بھی کچھ بھیجنا ہے. اب ہم کیا بھیجیں گے؟ نماز ادھر سے ہم نے بھیجی, روزہ ادھر سے ہم نے بھیجا, حج ادھر سے ہم نے بھیجا, زکوٰۃ ادھر سے ہم نے بھیجی, نیکیاں ادھر سے ہم نے بھیجی. نہیں غور فرمایا؟ تو یہ جو ہم بھیج رہے ہیں اب یہ اس کو قبول کرنا ہے. جو اس نے ہمیں بھیجا ہے عقیدہ وہ ہمیں قبول کرنا ہے. اور ہم جو اعمال بھیج رہے ہیں یہی دین ہے, اصول دین اور فروع دین. اصول دین اس نے بھیجے جو ہمیں قبول کرنا ہے, فروع دین ہم بھیج رہے ہیں جو اسے قبول کرنا ہے. تو مجھے دنیا بتائے جب وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہو کر اصول دین بھیجنے کے لیے وسیلہ ضروری سمجھتا ہے, تو پھر ہم فروع دین بھیجنے کے لیے بغیر وسیلے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ سلامات بھیجے محمد والے محمد پر.
جب توحید بغیر وسیلے کے نہیں آئی، یا علی، جب رسالت بغیر وسیلے کے نہیں آئی، جب قیامت کا عقیدہ، جب امامت کا عقیدہ نہیں آیا بغیر وسیلے کے، تو پھر نماز بغیر وسیلے کے کیسے قبول ہوگی؟ ادھر سے جانے کے لیے بھی چاہیے، کس کا وسیلہ چاہیے؟ اب جس کا وسیلہ وہ قبول کرے۔ اب پوچھیں گے کس کا وسیلہ چاہیے؟ کس کا وسیلہ چاہیے؟ جس کا وسیلہ وہ قبول کرے۔ کون بتائے گا؟ اپنے ابا سے پوچھ لیں۔ سب سے بڑے ابا جو آدمیت کے کون ہیں؟ حضرت آدم ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابو البشر، حضرت ہم نے آپ کے خود کے ابا کو نہیں کہا ہے، مطلب سب انسانیت کے ابا کو کہا ہے۔ ابو البشر جو انسانیت کے باپ ہے، بشریت کے باپ ہے، ان سے پوچھ لیں وہ کون سا وسیلہ پسند کرتا ہے، وہ کون سا وسیلہ پسند کرتا ہے؟ ان سے پوچھیں حضرت آدم سے، وہ بتائیں گے کہ 40 سال تک ہم اپنے ایک ترک اولا پر روتے رہے، اور جب ہمارے ترک اولا کے روتے روتے جب بشارت نہیں آئی کہ ہم راضی ہو گئے، تو ہم نے کہا پروردگار کوئی راستہ بتا۔ تو جبرائیل نے آ کے بتایا کہ ایسے نہیں، یہ وسیلہ، اس وسیلے سے مانگو۔ تو پوچھو وہ کون تھے جو کلمات کے نام سے آئے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے انہیں کلمات سکھائے ہیں۔ تو جناب آدم سے پوچھو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں کہا یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ بھائی جملہ کہہ دوں، اب پوری کائنات میں سب کم سے کم آدمیت کو تو جانتے ہیں، انسان ہوتے ہوئے آدمی تو ہیں، سب کے باپ حضرت آدم ہیں۔ تو سب کو یہ سوچ لینا چاہیے آدمیت کو کہ جب تمہارے باپ آدم کا کام بغیر پنجے تن کے نہ چلا تو آدمی کا کام بغیر پنجے تن کے کیسے چلا؟ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب اگر بے کیا فاطمہ، بے کیا علی، بے کیا حسن، بے کیا حسین، یا اللہ۔ تو بغیر ان کے آپ دیکھیں ان کا نہ کام جو ہے بغیر وسیلے کے نہ چلا، آدمی کا کام بغیر وسیلے کے کیسے چلے گا؟ اور یہی وہ وسیلہ ہے جو اللہ نے قبول کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے میری بارگاہ میں آؤ تو میں تمہاری عبادتوں کو قبول کروں گا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ انہی کو اگر قرار دیں گے تو دعائیں بھی قبول ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے انہی کو پسند کیا ہے۔ اور جناب آدم جب دعا کرتے تھے تو دعا کرتے کرتے بولے کہ پروردگار ایک نام لیتا ہوں پہلا تو سکون ہوتا ہے دل کو، دوسرا نام لیتا ہوں سکون ہوتا ہے، تیسرا نام لیتا ہوں سکون ہوتا ہے، چوتھا نام حسن مجتبیٰ کا لیتا ہوں سکون ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی میں 5واں نام لیتا ہوں میرے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے۔ پروردگار یہ کون مظلوم ہستی ہے کہ جس کا نام زبان پہ آتے ہی دل رونے لگتا ہے؟ یہ کون مظلوم ہستی ہے کہ جس کا میں نام لیتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں؟ پہلی مجلس ہو رہی حسین ابن علی کی، پہلی مجلس، عالم انسانیت کی پہلی مجلس، خدا بند کریم ذاکر ہے، حضرت آدم سننے والے ہیں۔ آدم یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جو میرے دین کو، میرے نام کو، میری توحید کو، میرے کلمے کو، میری ذات کو پہچانوانے کے لیے اور سب کو بچانے کے لیے اپنی جان کو میری راہ میں قربان کر دے گا۔ اور اس کی جان کو قربان کرنا کوئی معمولی نہیں ہوگا، گھیر کے مارا جائے گا اور 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا، ساتھ میں بچے بھی ہوں گے، ساتھ میں جوان بھی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ منزل حق کے طلبگار کو روکا نہ گیا، اپنی افواج کے سالار کو روکا نہ گیا۔ ہم سے کہتے ہو کہ شبیر کا ماتم نہ کرو، بزدلو کل ہلے دیدار کو روکا نہ گیا۔ وہ بھی تڑپ کے آ گیا تھا اپنا خیمہ چھوڑ کر، جب اس نے سنا تھا رات کی تاریکی میں کچھ آوازیں آ رہی ہیں تو اس کے دوست نے پوچھا تھا کیا ہوا اور تو بے چین کیوں ہے؟ کہا کچھ ادھر آؤ،
لے گیا کنارے، خیمے کے پیچھے کا کچھ سنائی دے رہا ہے؟ کہاں کا کیا سنائی دے رہا ہے؟ کہ حسین کے خیمے سے آواز آ رہی ہے، الاتش، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ یہ جملہ ہے، چونکہ 7 محرم سے 9 محرم تک صرف اتنا تھا، ہائے پیاس، لیکن 9 محرم کی شب میں یہ پیاس اتنی بڑھی کہ بچے ایک جملہ آگے کہہ رہے تھے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ کہا اچھا سنا کون ہے یہ؟ کہا حسین کے بچے ہیں، پیاسے تڑپ رہے ہیں۔ کہا جانتا ہے یہ کیوں ہوا؟ یہ وہ حسین ہے جس نے ہمارے 1000 ساتھیوں کو پانی پلایا، یہاں تک آنے کا وسیلہ اور سبب میں بنا ہوں اس کو۔ دوسری طرف لے گیا خیمے کے پیچھے، کہا یہاں سن تو صحیح، ادھر جنگل میں کان لگا۔ اس نے کان لگائے، کہا کیا سنائی دیا؟ کہا کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی۔ کہا جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ، جو اپنے بیٹے کے ساتھ مدینے سے آئی۔ شہادت کے بعد کربلا میں فاطمہ ہر لاشے پر گریہ کر رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں۔ جیسے کربلا تک حسین کے ساتھ زہرا آئیں، ویسے ہی کربلا سے چلنے والے قافلے کے ساتھ ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب سکینہ کے گرنے پر جب گود میں جناب سکینہ ملی ہے تو جناب سیدہ تھی، قافلے کے ساتھ ہیں۔ بی بی جل رہی دیکھ رہی ہیں، زینب پریشان ہو رہی ہے، کہیں پر زینب گھبرائی تو نہیں ہے۔ حسین کا سر جو ہے چل رہا ہے نوک نیزہ پر۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے جہاں بھیڑ بڑھ رہی ہے اور لوگ اسیروں کے سروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اسیروں کے چہروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ آئے ہیں، اتنے شریف ان کے چہرے سے لگتا ہے۔ تو جب لوگوں کی نظریں مکمل طور سے ان بیویوں کی طرف مڑنے والی ہوتی تھی تو حسین کا سر تلاوت کرنے لگتا تھا، نوک نیزہ پر حسین قرآن پڑھنے لگتے تھے۔ مولا یہ سورہ کہف کا آپ نے انتخاب کیوں کیا ہے؟ کہ یہ عجیب داستان ہے، اس کو سننے کے بعد لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مولا یہ تلاوت کلام پاک کیوں؟ کہ میں نے تلاوت اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کی نظریں میری طرف مڑ جائے، ارے میری بہن زینب کے سر کی طرف نہ جائے۔ شہزادی بہت پریشان ہے، سر پر ادا نہیں ہے، لیکن لوگوں کی نگاہیں نہ مڑیں، میں اپنی طرف موڑنا چاہتا ہوں، میں اس لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ لیجئے، میں نے عرض کیا کہ قافلہ دشوار گزار راہوں سے نکلا، ایسے راستوں سے جہاں کانٹے تھے، پتھریلی زمین تھی، اور تیز دوڑایا گیا، اہل حرم کو تیز دوڑایا گیا۔ جناب سید سجاد کے پیر کے آنبلے پڑنے کے بعد پھوٹ گئے، خون دینے لگے، کانٹے چبھ گئے۔ بس عزیزو، شام کے قریب جب یہ قافلہ پہنچا ہے، شہر شام کے باہر قافلہ روکا گیا۔ ایک باغ تھا، اس نصرانی کا باغ تھا، اس باغ میں روکا گیا۔ لوگوں نے کہا، جو لانے والے تھے شمر وغیرہ، انہوں نے کہا تھوڑا یہاں آرام کر لیں، یہاں چشمہ ہے، پانی پی لیں، پھر اس کے بعد یزید کے پاس چلیں گے انعام وغیرہ لینے کے لیے۔ شہر کے باہر روکا گیا، جو آج دمشق کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر روکا گیا، اور بیویوں کو جو ہے وہیں اتارا گیا۔ لوگ اپنے خیموں میں چلے گئے جو سائے میں لگائے ہوئے تھے، لیکن اہل بیت کو ایک وہاں پہ درمیان میں جو جگہ تھی دھوپ میں بٹھا دیا۔ اہل حرم دھوپ میں بیٹھے تھے، سامنے ایک پیڑ تھا، سوکھا ہوا پیڑ، اس سے وہ سر لگا کے رکھ دیے گئے، جو کٹے ہوئے سر جو نیزوں پہ تھے وہ نیزے اس سے لگا دیے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ جس نصرانی کا باغ تھا وہ اپنے گھر گیا ہوا تھا، اس نے کنارے ایک جھوپڑی بنائی ہوئی تھی، اس جھوپڑی میں اس کی ایک بیٹی جو نابینا تھی، جو چل نہیں پاتی تھی، جو نابینا تھی، دکھائی نہیں دیتا تھا، جسے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے جب لوگ اپنے خیمے میں بیٹھ گئے تو جناب زینب نے نہ جانے کیا سوچا، اپنے گھٹنوں پر سر رکھا اور رونے لگی۔ ایک طرف جناب سکینہ بیٹھی ہے، سکینہ کو دیکھا رخسار نیلے ہیں، سید سجاد کو دیکھا ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے ہوئے، سجاد بے چین ہیں، اور جناب زینب رونے لگی۔ جب بی بی نے رونا شروع کیا، سر حسین نے اپنی بہن کو مایوس دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، تو میرے مولا نے نوک نیزہ سے تلاوت شروع کر دی۔ حسین نے تلاوت شروع کر دی۔ جب حسین نے تلاوت شروع کی تو آواز گونجنے لگی، اے جناب زینب کو حسین بہلا رہے ہیں، بی بی تیرا بھائی تلاوت کر رہا ہے، بی بی صبر کرو، رہتی دنیا تک تیری مظلومی لوگ یاد رکھیں گے۔
لیجئے حسین نے تلاوت کلام پاک شروع کی، تلاوت کی آواز اس جو ہے باغ میں گونجنے لگی، اور جب وہ آواز جا کے اس جھوپڑی میں ٹکرائی اور وہ بچی جو بیٹھی تھی اس کے کان سے جب قرآن کی خوبصورت لہن میں جو آواز ٹکرائی تو اس نے اپنی چھڑی اٹھائی، آواز کے سہارے سے چلتی ہوئی جھوپڑی سے نکل کے آئی، اور آنے کے بعد دیکھ رہی کون تلاوت کر رہا، دکھائی تو کچھ نہیں دے رہا تھا، سنتے سنتے آگے آئی، جیسے ہی سر حسین کے قریب آئی اس میں سے خون کا قطرہ ٹپکا، اس کی آنکھ پر گرا، آنکھ روشن ہو گئی، اس نے دوسری آنکھ پر مل لیا، دوسری آنکھ روشن ہو گئی۔ اب جو اس نے منظر دیکھا اجرکم علی اللہ، رو لیجئے، بی بی کو پرسا دے لیجئے۔ بڑی مظلومہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہ مظلومہ ہے کہ جس کا نام باپ نے زینب رکھا تھا، یہ اپنے باپ کی زینت ہے، حسین کے بعد عباس بنی ہوئی ہے، بچوں کی نگرانی کر رہی ہے، سجاد کو بہلا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کون ہے، آنکھیں جو کھولی کون ہے جو تلاوت کر رہا ہے، کیا دیکھتی ہے کہ بغیر دھڑ کا سر ہے جو نوکے نیزہ پہ کٹا ہوا ہے، اور اس کی ہونٹ کی پپڑیاں جو ہیں، پپڑیاں ہونٹوں پر جمع ہیں، اور اس کے بعد وہ تلاوت کلام پاک کر رہا ہے۔ اب اس کی آواز کو سن کر ادھر ادھر دیکھا تو کیا دیکھا، کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہے، اور جب وہاں سے اٹھی اب تو دکھائی دینے لگا، اٹھ کے آئی، دیکھتی ہے جناب زینب اپنے گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مایوس ہیں۔ ایک مرتبہ آگے بڑھنے کے بعد جناب زینب کے قریب دو زانو ہو کے بیٹھ گئی، وہ بچی تھی، بیٹھ گئی، اس نے پہلی بار بڑے دنوں کے بعد پہلی بار شاید دنیا دیکھی تھی، بیٹھ گئی، بی بی کو مایوس دیکھ کر کہتی ہے بی بی کیا تو مایوس ہے، کچھ پریشانی اور دقت ہے تجھے؟ اگر کوئی پریشانی ہے بی بی تو اس سے کہہ دے۔ یہ بڑا معجز نما ہے، اس نے ابھی میری آنکھیں اچھی کی۔ اجرکم اللہ، بی بی مجھے طاقت دے کہ میں جملے ادا کر سکوں، میں بھی تو انسان ہوں نا، میرے سینے میں بھی انسان ہوں، انسان کا ہی دل ہے نا، پتھر تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو تو بعد میں پتہ چلتا ہے، مجھے پہلے ہی میرے ذہن میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اے مولا مجھے طاقت دے، کہا بی بی اس سے کہہ دے یہ بہت معجز نما ہے، اس نے ابھی مجھے آنکھیں دی ہیں، اب مجھے لگتا ہے بہت کریم بھی ہے۔ بی بی جو کہنا ہے اس سے کہہ دے، کیوں مایوس ہوتی ہے، کیوں رو رہی ہے، اتنا کہنا تھا۔ پیچھے سے سکینہ اٹھی، اس کا نام لیا، اس کا نام لے کہا بی بی جانتی ہے کہ تو یہ کون ہے، تو یہ جانتی ہے کون ہے؟ کہا نہیں جانتی۔ کہتی ہے یہ میرا بابا ہے، یہ میرا بابا ہے، یہ میرا بابا جس سے بات کر رہی ہے اس کا بھائی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس بی بی نے، اس بچی نے، اس کہنے والی بچی جناب سکینہ کی طرف غور سے دیکھا، اور کیا دیکھتی ہے، رخسار نیلے ہیں، رخسار نیلے ہیں، ایسا لگ رہا ہے بہت کسی نے مارا ہے، اور کانوں کی طرف نظر گئی تو لبیں پھٹی ہوئی ہیں، ان سے خون جاری ہے۔ فوراً اٹھی، اٹھنے کے بعد سر کے قریب آئی، آواز دی اے کریم، اے رحم کرنے والے، تو اتنا رحیم ہے، مجھے تو نے آنکھیں دے دی، میری بیماری دور کر دی، ارے تیری بیٹی بخار میں تپ رہی ہے، تیری بیٹی کے رخسار نیلے ہیں، اس کی کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی ہے۔ میں اتنا کہنا تھا، دوڑتی ہوئی باغ کے کنارے پہنچی، بس میں پہنچ چکا، آگے میں پہنچ نہ پاؤں گا۔ کنارے پہنچنے کے بعد آواز دی بابا جلدی آؤ، بابا جلدی آؤ، ایک معجز نما آیا ہے۔ باپ نے بیٹی کی آواز سنی، ڈر گیا کہیں باپ بیٹی باہر آ کے گر نہ جائے، سوچا کہ میری بیٹی نابینا ہے، دوڑتا ہوا آیا، کہا بیٹی بیٹی رک جا، میں آ رہا ہوں۔ بیٹی کنارے پہ کھڑی ہے، باپ نے دیکھا بیٹی سامنے کھڑی، کہا کیا ہوا؟ کہا بابا میری آنکھیں آ گئی، آپ گھبرائیے نہیں، مجھے آنکھیں مل گئی۔ بیٹی تجھے آنکھیں کس نے دی ہے؟ کس نے آنکھیں دی ہے؟ کہ ایک معجز نما آیا ہے، در نہیں ہے، خالی سر ہے، تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، اس نے مجھے شفا دی ہے۔ تو باپ نے چاہا کہ جلدی سے جائے، اس کریم کا شکریہ ادا کرے۔ بیٹی دونوں ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو گئی، بابا اندر نہ آنا، وہ کریم اکیلا نہیں آیا ہے، ارے اس کی بہنیں آئی ہے، سرپردہ نہیں ہے، اس کی ایک بچی آئی ہے جس کے رخسار تماچے کھا کے نیلے ہو گئے، اس کا ایک بیٹا ہے جو ہتکڑیاں پہنے ہوئے ہے۔ زینب کا دل بھر آیا، ارے بابا غیروں نے ہماری اہمیت جانی مگر مسلمانوں نے ہماری اہمیت۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہ و بنیہا، پروردگار چہردہ معصومین کے وسیلے سے ہمارے اس مختصر سے دعا قبول فرما، حاضرین مجلس بانین مجلس تمنا کو پورا فرما، جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار شفاء کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما، جو مرحومین ہو چکے ہیں بالخصوص ہم سب کے مرحومین اور تمام مومن و مومنات مرحومین پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما، ہمارے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، جو حج و زیارت کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنائیں پوری فرما، جو گئے ہوئے ہیں جانے والے ہیں جا رہے ہیں ان سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو زیارت کے راستے مسدود ہیں ان کو کھلنے کی توفیقات اور اسباب فراہم فرما۔ اس دور کی وبا اور بلا سے تمام شیعان حیدر کرار کو بالخصوص اور تمام عالم انسانیت کو بالعموم محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔